کی شریعت میں حکم ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو. دنیا مسافر خانہ ہے. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں, اڑا دو, ختم کر دو, مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا, لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اعتدال ہے نا اسلام میں, نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ. سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے. آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو, ولا تبسطها کل البسط, اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو, وابتغ بین ذلک سبیلا, ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو. اچھا, ہر آدمی کہتا ہے میں اعتدال سے چل رہا ہوں, کہ نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں, کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا, میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے, میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں. اس دن چمونی آپا آئی تھی ہمارے محلے میں, میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں, تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی, میں تو میں نے یہاں میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ, میں لے آیا تھا. اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں, نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے. تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں, یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی. کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو ہم سب کو پتا چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں, کنجوس ہیں. سمجھ رہے ہو, ہم سب کنجوس ہیں. کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو. اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ. اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو, اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے, بس اس سے کم خرچ کرو, ٹھیک ہے نا. یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں, ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے, جمع ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, پلاٹ کی شکل میں, گولڈ کی شکل میں, دکانیں, پراپرٹی, ہوتے ہوتے ہوتے. کمال کی بات یہ, اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا, جمع کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے, جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. عجیب بھائی, ارننگ بڑھاؤ, اپنی ڈبل کر دو, اس میں فائدہ ہے. مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا. تو کہتے ہیں نہیں یار میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے, لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں. بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے, خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو. اپنے لیے نہیں کماؤ, قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا, ڈبل کمانا شروع کر دو, 4 گنا کمانا شروع کر دو, لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے. پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں, بولو نا. گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی, 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں. کتنا کمایا ہوگا. ہاں اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں, آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں, وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے. کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے, اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے. کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا, گدھا بنا ہوا ہے, محنت بہت کر رہا ہے. ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے, بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے, ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے, اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے. تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. نماز کا ٹائم نکلے, تہجد کا ٹائم نکل جائے, تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے اس میں آپ کے لیے, کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. ویڈیو نہیں بنائے بھائی, یہاں لکھا ہوا ہے نا, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے. اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, یعنی ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا. اس میں ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا. ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ, پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, صبح و شام کی تسبیحات ہیں وہ بھی کرنی ہے, تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے, باپ کو بھی ٹائم دینا, اماں کو بھی, بیوی بچوں کو بھی, پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی, پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے, وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے. پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے, ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں, اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم. تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں, اس کو بڑھائیں. کھوپڑی سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں. کھوپڑی تو استعمال مسلمان
کر ہی نہیں رہا ہے نا. اب یہ کہ کیسے کھوپڑی استعمال کریں تو آپ خود استعمال کرو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اگر یوں کر لوں تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ کے خود, لیکن بیٹھتے ہی نہیں ہے, سوچتے ہی نہیں. جو جہاں کھڑا ہے وہیں کا وہیں رہے گا وہ. خیر ہے نا جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر قوم آئے, جیپنیز, جو کافر کے بچے, پٹھان لوگ کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ, وہ کیا ہے کافر کے بچے, وہ ایسے سلم سمارٹ, خوراک بھی ان کی مناسب, یہ نہیں کہ بیٹھ رہے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں. اور ایک طرف مسلمان آئے ہم جیسے, سب عجیب سے نا, کوئی شوگر کا پیشنٹ, کسی کے گردے, جواب دے گئے غفار کے گردے تلاش کر رہا ہے وہ کہ یار کوئی گردے ڈونیٹ کر دے مجھے, اور نہ چلا جا رہا ہے نہ ہلا جا رہا ہے, 2 منٹ چلتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے, اور پھر پیر بھی بنا ہوا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس نہیں ہوگا جو میری امت تھی جن میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو گھوڑوں سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے, سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. یہ امت تو برگر, پیزے, کولڈ ڈرنک کھا کھا کے آڑے ترچھے ہو گئے, اور ان کو دیکھو یہ کیسے. تو آپ کی اپنی اولاد سلم آڑی ترچھی ہو اور آپ کے دشمن کی اولاد ایسی زبردست خوبصورت, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ اپنے بچے کو چپیڑ لگاؤ گے, کمبا وہ دیکھ جمشید جو میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے بچے دیکھ, اور تو اپنی صحت دیکھ, چلا نہیں جاتا تجھ سے. یا تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا نا, ہم کہتے چلو سبھی ایک ہی جیسے. کہتے ہیں سب سے پہلا امپریشن جو آپ کا پڑتا ہے نا دوسرے پہ, وہ آپ کی پرسنالٹی کا پڑتا ہے. مسلمانوں کی پرسنالٹی من حیث القوم اچھی نہیں ہے. ہماری پرسنالٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اچھی قوم نہیں ہے, یہ کمبخت, پھوڑنے پھاڑنے کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی, یہ باتیں منہ کے فائر کرنے کے علاوہ یہ کچھ بھی بولو نہیں. منہ کے فائر دیکھ لو آپ, ہر آدمی ایسا بڑا سائنٹسٹ بنا ہوا پھینک رہا ہوگا فلسطین ایسے آزاد کرانے ہم نے, یہ میرے پاس ایک فارمولہ, اس سے فلسطین آزاد ہو جائے, ہم یہ کرتے ہیں, ہم خلافت, ہم پاکستان میں ایک سسٹم, نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. کیسے لا رہا ہے, کیسے خلافت لا رہا ہے, نیا خلیفہ کون ہوگا؟ وہ آدمی جس کو کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ خلیفہ نامزد کیا ہوا ہوتا ہے. یہ خلیفہ بغاوت اور پھر یہ وغیرہ وغیرہ. بھائی ایسے نہیں ہوتی, قوموں کی تقدیریں ایسے نہیں بدلتی ہیں. میں نے ابھی پورا بیان اس پہ کیا نا, یہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. میں نے خدا کی قسم اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو واقعی نیک ہیں, ایسی خاندانی صحتیں ان کی, ایسی خاندانی صحتیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, کیسے ان کا کھانے پینے کا, یہ تھوڑی جو آ رہا ہے کھائے جا رہے ہیں. ایسے بھی ہم نے مولانا لوگ دیکھے, شادی میں گیا ایک مولانا صاحب کے ساتھ, غیبت اس لیے نہیں کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, میں گیا, ہاں ماشاءاللہ انہوں نے پھوڑا ہے, پہلے تافتان کھائے, پھر بریانی پھوڑی, پھر اتنا میٹھا بھر کے کھایا انہوں نے, اور رات کے 11:30 بج رہے. میں ان کو دیکھ رہا تھا, کہتے ہیں اللہ کا دیا ہے, رزق ہے یار, کھاؤ. تو اور ماشاءاللہ گول بھی فل ہو گئے تھے. ابھی اطلاع آئی کہ ان کو سخت قسم کی شوگر ہو گئی ہے, کھا نہیں سکتے بیچارے. میں تعریف میں نہیں کہہ رہا, میں بھی انہی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مجھے اب تک شوگر نہیں ہوئی ہے. ہو بھی سکتی ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی, بیٹھے بیٹھے کچھ اٹیک ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کچھ نہیں ہے تو کچھ ہو سکتا ہے, ابھی جاؤں تو بی پی ہائی ہو چکا ہو یا شوگر کی بیماری ہو چکی ہو مجھے لائے گی, تو اللہ کے کام ہے. لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم خود سے حماقت نہ کریں. اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے خاص طور پہ دینداروں کو دیکھ کے, یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے, خدا کی قسم اسے دیکھ کے کوئی غیر مسلم کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا ان سالوں کو کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے, سونے جاگنے کی تمیز نہیں ہے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے زندگی کیسے گزاری جاتی. اپنی زندگی تو تم ٹھیک کر لو. تو ہم اسلام کو بدنام کرنے دنیا میں, تو اس لیے چند باتوں کا خیال کر لینا چاہیے ہمیں, میرا خیال ہے. تو اس لیے وہ چند باتیں جو بھی تو ڈاکٹروں کی یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں, پھینک بھی رہے کچھ لمبی لمبی, کچھ صحیح باتیں بھی کر رہے ہیں, ہر طرح کے ڈاکٹر مارکیٹ میں چل رہے ہیں, لیکن کچھ زندگی کے اصول اختیار کر لینے چاہیے. اور وہ اصول یہی ہیں جو تمام ڈاکٹروں کا جس پر اتفاق ہے. ڈاکٹروں کے بھی بہت سارے فرقے ہیں, ڈاکٹروں میں گرین چینل والے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ کھاؤ. ڈاکٹروں میں دیوبندی مکتبہ فکر کے بھی, ڈاکٹری میڈیکل سائنس میں دیوبندی مکتبہ فکر بھی ہے جو تھوڑا کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ جائز بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ حرام بھی نہیں ہے. ڈاکٹروں میں اہل حدیث ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب بدعت. ان کی خوراک ایسے ہوتی ہے 2 انڈے ہاف بوائل, وہ کیٹو ڈائٹ والے ڈاکٹر, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا. اس سے آپ نے پوچھا کھانا کیا ہے تم یہ بتا دو خالی. اور پھر وہ ایک ڈاکٹر کا میں کل کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کتنا میٹھا کھا سکتا ہوں, اس نے اتنا سا میٹھا بتایا, میں نے کہا بھائی
میرا دل چاہا میں اس پہ کمنٹ لکھوں، مت کریے تکلف. ڈاکٹر نے کہا سارا دن میں آپ 2 کھجوریں کھائیں. سارا دن میں کتنی؟ 2 کھجوریں بس، اس سے زیادہ میٹھا نہیں کھائیں آپ. اور یہ شوگر کے مریض کو نہیں سمجھا رہے، نارمل آدمی کو ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے. اور ڈاکٹر صاحب مزید کچھ اجتہاد کر کے آپ کچھ مزید ڈیپ میں جا کے بھی کچھ نکالیں. تو ڈاکٹر نے ڈیپ میں جا کے ملائی بھی کھا سکتے ہیں بغیر چینی کے، اس میں بھی کارب ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ہوتا ہے ملائی ولائی میں، وہ بھی تھوڑی سی. اور پتہ نہیں ایک آدھ کچھ شام کے ٹائم پہ کچھ ایک انگور کا ایک دانہ یا 4 انگور اس طرح کر کے. بس کرو یار، یہ اہل حدیث ہیں ڈاکٹروں کے، سب بدعت. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈاکٹروں میں دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، یہ ایک سوچ ہے نا، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، یہ ایک انسان کی سوچ ہے. یہ مذہب میں بھی آتی ہے اور یہی میڈیکل سائنس میں بھی آتی ہے، ہر فیلڈ میں آتی ہے. تو ڈاکٹر میں بہت سارے فرقے ہیں، کچھ ان میں دیوبندی ہوتے ہیں، کچھ بریلوی ہوتے ہیں، کچھ شیعہ ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر، یعنی الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہ جو ڈاکٹروں کے جو گرین چینل ہے نا، وہ پتہ ہے ہر چیز کھاؤ. ایک ڈاکٹر آ رہا ہے، وہ نہیں لایا مارکیٹ میں، ایسی نہیں لایا ہے، کہہ رہے صبح آپ پراٹھے کھاؤ. صبح کیا کھاؤ؟ پراٹھے. دوپہر بھی فل پیٹ بھر کے کھاؤ، رات کو بھی آپ فل پیٹ بھر کے کھاؤ. نہیں لایا ہے. بہرحال وہ تو ڈاکٹروں کے پھڈے ہیں، وہ ڈاکٹر جانے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیکل سائنس سے ثابت ہیں. میں صرف 2-4 چیزوں کے نام لے لیتا ہوں. میری واقعی فیلڈ نہیں ہے میڈیکل سائنس، لیکن مجھے برا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں، دینداروں کو دیکھتا ہوں، تبلیغ والوں کو دیکھتا ہوں، دینی مدارس کے طلبہ کو، مولاناؤں کو، مفتیان کرام کو، نمازیوں کو، حاجیوں کو دیکھتا ہوں. افسوس تو ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جس چیز کو ہماری شریعت نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، صحت، اسی میں ہم سب سے پیچھے ہیں. اور اس کے نقصانات دین پہ بھی ظاہر ہوتے ہیں. جب آپ کی صحت اچھی نہیں ہوتی، آپ چڑچڑے ہوتے ہو، آپ گھر میں بیوی سے لڑو گے، بچوں سے لڑو گے، ماں سے. بیگم کی صحت، جو بیگم موٹی ہوتی ہے نا، ایک تو نیچرل قدرت کی طرف سے موٹاپا ہے، وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو بڑے بڑے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے کم کھاتے ہیں لیکن موٹے ہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا. جو بیگم پیزے برگر کھا کھا کے موٹی ہوئی ہے نا، میں حلفیہ بول سکتا ہوں وہ گھر کو جہنم بنا کے رکھے گی، کیونکہ وہ ڈپریشن میں ہوگی، کبھی بھی خوش نہیں ہوگی. موٹاپا جو کھا کھا کے موٹاپا ہوا ہوتا ہے، ایسا آدمی خوش ہو ہی نہیں سکتا. اور جو خوش نہیں ہوتا نا، وہ دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. جو غصے میں جلا بھونا بیٹھا ہو، وہ آپ سے تمیز سے بات کرے گا تو آپ کو بھی ٹینشن دے گا. اور جو خوش ہوتا ہے، اس کو ٹینشن والی باتیں بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. میں نے اپنا واقعہ سنایا تھا نا کہ ہمارے بچے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے، مجھے ہنسی آتی ہے، مجھے غصہ نہیں آتا. مجھے اس کی حماقت پہ کیا آتی ہے؟ ہنسی آتی ہے. اس کو دیکھو گلاس ٹوٹ گیا، صحیح ہے نا؟ بچے جان کر تھوڑی یہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چڑے ہوگے، ڈپریشن میں ہوگے، تو آپ کو اس پہ ایک گلاس تو اس نے غلطی سے توڑا ہوگا، آپ 5-6 گلاس جان کر توڑ دو گے اس کے سر پہ، پورا گھر توڑ پھوڑ کے برابر کر دو گے آپ. تو اس کا اخلاق سے بھی تعلق ہے، اس کا ہماری شریعت سے بھی تعلق ہے، اس کا نماز روزے سے بھی تعلق ہے. تو اس لیے چند باتوں کا اہتمام ہم سب کو کر لینا چاہیے. کبھی کبھار اس کی خلاف ورزی کریں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں. کبھی کبھار ٹھیک ہے، پھوڑ دیا پیزا، پھوڑ دیا کولڈ ڈرنک، پھوڑ دی، کبھی کبھار. نارملی یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. جتنے بھی بیکری آئٹم ہیں چھوڑ دیں ان کو. کبھی کبھار کا میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب شادی میں گئے ہیں رشتہ لینے کے لیے، لڑکی والوں نے چائے بسکٹ رکھے ہیں. یہ تھوڑی کہ میں بیکری آئٹم میں نہیں کھاتا، وہ بولیں گے بہت زیادہ کوئی فضول چیز آئی ہے، ابے کھا لے، وہاں پہ رشتے کے سلسلے میں آیا ہے تو وہ ان کے یہاں گئے ہو تو کچھ کھانا پڑے گا، یا کسی بڑے نے دعوت کیا وہ کھلا رہا ہے تو بسکٹ بھی کھا لو، کیک بھی کھا لو. کبھی کبھار ٹھیک ہے، مجبوری میں الگ ہے. نارملی اپنے آپ کو بیکری والی چیزوں سے بچا کے رکھو. چینی سے جتنا اوائڈ کر سکتے ہو کرو، بہت کم ٹھیک ہے، چل جائے گی. اور آ جاؤ شہد کے اوپر، آ جاؤ اللہ بھلا کرے انڈوں کے اوپر. گھر میں بکری پال لو دیسی. آپ تجربہ کر کے دیکھو، چاہے گائے ہو، بھینس ہو یا بکری ہو، آپ کبھی ایک دن میرے مشورے پہ نا صبح تازہ دودھ نکال کے تازہ اس وقت کچا پی جاؤ آپ، پھر آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کھاؤ. چند دنوں میں آپ اپنی صحت دیکھو. مجھے نہیں پتا میڈیکل سائنس آپ کو اس کی پرمیشن دے گی کہ نہیں دے گی. کچھ چیزیں مشاہدے سے ثابت ہوتی ہیں، وہ لیب میں وہ پروو نہیں ہوتی. وہ ہمارے جن دوستوں نے بھی یہ کیا ہے نا، انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ آ گیا، ایسیڈیٹی پیٹ کی ختم ہو گئی، اتنے فائدے ہو گئے اس کے. تو جتنی بھی بیکری آئٹم ہے نا، ان سے خدا کے لیے جان چھڑاؤ. سمجھ رہے ہو؟ رات کو 12:30 بجے شادیوں میں کھانا مت کھاؤ. اگر زبردستی کسی شادی میں جانا پڑ بھی گیا ہے، بہت تھوڑا سا کھا لو، یوں دکھاؤ بس ایک آدھ لیگ پیس تھوڑا سا گھمایا اور بس اس کو بیوقوف بنایا میزبان کو اور نکل لیے باہر. مت کھاؤ.
جب مرو گے نا کوئی بھی تمہارے جنازے پہ نہیں آئے گا کہ ہماری بوٹیاں اور نان کھا کے مرا تھا, بیمار ہو گئے کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اس طرح کولڈ ڈرنک کبھی کبھار چلتا ہے, نہیں پیو, یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں. وزن مت بڑھنے دو, آپ کی ہائٹ کے حساب سے جو وزن ہے اس کو مینٹین کرو, زیادہ کھا لیا جاگنگ کرو, دوڑو, اس کو کم کرو. تو یہ موٹے موٹے میڈیکل سائنس کی چیزیں ہیں, یہ سب پراٹھا میں دو رائے ہیں, کچھ کہتے ہیں کھا سکتے ہو, کچھ کہتے ہیں نہیں کھا سکتے. اختلاف کا فائدہ اٹھاؤ, کھا لو. ڈاکٹروں کی رائے میں بڑا اختلاف ہے, پراٹھا کھائیں کہ نہیں کھائیں. اجماع امت سے یہ, ڈاکٹروں کے اجماع سے یہ ثابت نہیں ہے, اس لیے ہم کھاتے ہیں صبح پراٹھا, اور دیسی گھی کا کھاتے ہیں, یہ ڈیزل کے نہیں کھاؤ. تو کیونکہ بہت زیادہ پھر وہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا. ایک عام آدمی کے لیے یہی ہے, ورنہ عام آدمی کہاں سے لائے گا جو ابال کے اور ملٹی گرین, اور اس میں ٹینشن اتنی ہے نا ملٹی گرینوں میں. ایک دن میں نے ملٹی گرین آٹا پکایا, گھر والوں سے کہا کھانا بناؤ, تو میں نے کہا بس پراٹھا کھا کے مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے ملٹی گرین آٹے سے کھا کے زندہ رہنے سے. مشکل, ٹینشن میں نہ ڈالو, لیکن کچھ تو ہو نا, وزن تو نہ بڑھنے دو نا کم از کم. تو اعتدال سے نا اپنی صحت کی پرواہ کرو. ہفتے میں کم از کم ایک دن جاگنگ کر لیا کرو اگر روزانہ نہیں ہو رہی. اگر جاگنگ نہیں ہو رہی, واکنگ تو کرو میرے بھائی, چلو تو صحیح, رات کو یا شام کو یا صبح کو واکنگ تو کرو, کچھ تو ہلو تو کم وقت ہو. مقصد میرا مقصد یہ ہے, پڑے پڑے مر جاؤ گے. دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بھی کھا رہے ہیں, پتہ نہیں پیٹ کیوں خراب نہیں ہوتا. مجھے جب دعوتوں میں لوگ کہتے ہیں نا آپ نے اتنا کیوں نہیں کھایا, میں کہتا ہوں وہ سمجھتے ہیں بہت پرہیزگار ہے یہ حضرت جی دھونے والے لیے. میں کہتا ہوں میں ہضم نہیں کر سکتا یار اتنا جتنا تم لوگ ہضم کر رہے ہو. تو تم پہ حیران ہو رہا ہوں, کیونکہ عادت نہیں ڈالی نا ہم نے. لوگوں نے عادت ڈال کے نا اپنے معدے کے اسپیس کو بڑھایا ہوا ہوتا ہے, وہ کھائے جا رہے ہیں, ہضم ہو رہا ہے. میرے سے نہیں ہوتا ہضم. میں اگر صبح پیٹ بھر کے ناشتہ کیا, بہت زیادہ دوپہر پیٹ بھر کے, رات کو نہیں کھایا جائے گا, پھر رات کو ہلکا کھانا پڑے گا. یا کھائے جا رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمارا میدا بہت مضبوط ہے. یہ میدا مضبوط نہیں ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ بدتمیز میدا ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ مروائے گا تمہیں. وہ میدا زیادہ اچھا ہے جو تھوڑا زیادہ کھاؤ تو خراب ہو جائے. وہ سگنل دے دیتا ہے کہ بس آپ نے اس کو کھلا کے ڈھیٹ بنا دیا. وہ کہہ رہا ہے یار بس اب روزانہ خراب تھوڑی ہوتا رہوں گا میں. جیسے ایک ڈاکٹر نے بتایا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو اتنا گندا پانی کراچی میں آ رہا ہے, لوگوں کے پیٹ خراب نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ پانی اچھا ہو گیا ہے, پیٹ عادی ہو گیا اس گندا پانی پینے کا, تو پیٹ خراب نہیں ہوگا, لیکن اس گندے پانی کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. پیٹ تو آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ 2-4 دن پانی آپ کا پیٹ خراب کرتا ہے, پھر پانی کی عادت ہو جاتی ہے انسان کو, لیکن اس میں جو گند ہے وہ تو پیٹ خراب کرے گا نا, وہ باڈی کو خراب کرے گا وہ. تو اس لیے میرے بھائی صحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. وہمی نہ بنو, سب کچھ کھاؤ پیو, مصنوعی چیزوں کو بولو چھوڑ دو. اور یہ کولڈ ڈرنک سے زیادہ خطرناک یہ طاقت کے جوس ہیں. کہتے ہیں میں فریش ڈبے کا فریش جوس پیتا ہوں. جب ڈبے کا کہہ دیا تو فریش جوس ہے نہیں. یہ میں نے ایک دن بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نا ایک ملٹی نیشنل کمپنی بڑی مشہور ہے, میں نام نہیں لیتا, اس کا وہ جوس پیتا ہوں میں, اورنج جوس. میں نے کہا اورنج کہتے ہیں اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے. میں نے کہا یار لطیفہ سنانے سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ بہت بڑا لطیفہ سنانے والا ہوں, تاکہ میں اس حساب سے اپنے لنگس میں اسپیس پیدا کروں ہنسنے کی. ایک دم اتنا بڑا لطیفہ سن کے نا بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. کمپنی کا جوس ہے, اس پہ کیا کہہ رہا ہے, وٹامن سی کہہ رہا ہے, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا بے وقوف کسی اور کو. یہ میں اس اسٹائل سے آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے ڈبوں کے جو جوسز ہوتے ہیں کتنی عظیم الشان کمپنی ہو, وہ جاپانیوں نے کیوں نہ بنائی ہو. اس میں حلفیہ بول سکتا ہوں وٹامن سی, بولو نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا اس میں, کیونکہ وائٹامن سی آپ جب اس کو گرم کرو گے یا اس میں کیمیکل ڈالو گے اس کو سیو کرنا پڑتا ہے نا. وہ جوس ایسا تو نہیں ہے نا کہ ادھر ڈبے میں آیا ادھر لوگوں نے پی لیا, کم سے کم بھی 1.5-2 ہفتے تو دکان میں رہے گا نا وہ. تو وائٹامن سی تو آپ لیمن جب نکال کے رکھتے ہو نا کافی دیر تک, اس سے اڑ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, جو بالکل آرگینک ہے. ادھر کہاں سے رہے گا. تو یہ وٹامن سی کے نام پہ بیوقوف بن رہے ہیں لوگ. ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے. میں کوئی ڈبہ بلاؤں اس ڈبے پہ لکھوں اتنا آئرن, اتنی میگنیشیم, اتنا پوٹاشیم, اتنا فلانا. اب کون جا کے چیک کرے گا ہے بھی کہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, کمپنی کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ ڈبے میں پیک کیا تھا تو یہ تھا, اس وقت کا لکھا ہوا ہے وہ, بس کمپنی اس کی ذمہ دار ہے, اس پہ کیس نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں کہ 1.5 ہفتے بعد بھی ہے, کمپنی کہے گی جب پیک کیا تھا بھائی تھا, اس وقت تھا. جیسے ایک آدمی کو عادت تھی چیزوں کو ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا یہ کیا ہے. تو ایک بیچارہ جو ہے وہ گاؤں کا آدمی شیشے کے برتن لے کے جا رہا تھا پوٹلے میں باندھ کے. تو اس سیٹھ نے اس برتن کو اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر شیشے کے برتن ہے. اس نے اس پوٹلے پہ زور سے ٹھوکر ماری پاؤں کی. بولا اس میں کیا ہے, کہہ رہے ہے نہیں, تھا اب نہیں.
تو ہوگا وٹامن سی آئرن کسی زمانے میں جب ڈبے میں اس کو ڈالا گیا تھا ہو سکتا تھا, اب نہیں ہے بھائی. میرا گلا بہت سینسیٹیو ہے, پیٹ بھی, مجھے لیب ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی جوس کی, گلا میرا فوراً بتا دیتا ہے کہ 2 نمبر چیز ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کچھ دیے ہوتے ہیں ایسے سینسر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, کتنی ہی اچھی کمپنی کا جوس ایک گلاس بھی پی لوں میرا گلا اور پیٹ بھی بتا دیتا ہے کہ غلط چیز گئی ہے پیٹ میں. لیکن آپ یہ فریش جوس پیو, گنے کا جوس بھی پی لو نا, حالانکہ اس میں بھی اوٹ پٹانگ چیزیں ڈالی جا رہی ہے, پھر بھی وہ ان پیکنگ کی جوسوں سے اچھا ہے وہ جو کمپنی پیک کر کے آپ کو پلا رہی ہے. اول تو جوس پیو ہی نہیں, چاہے کوئی بھی جوس ہو, چاہے آرگینک ہی ہو. پھل پیدا کیا نا اللہ نے, سیب کھاؤ, سیب کا جوس کیوں پی رہے ہو؟ آم کھاؤ, آم کا جوس کیوں پی رہے ہو؟ انگور کھاؤ, انگور کا جوس کیوں پی رہے ہو بھائی؟ یہ سب چیزیں کھاؤ نا, کیا مصیبت ہے تمہیں؟ تو اس لیے یہ ڈبے ببے سب چھوڑ دو, یہ سب بیوقوف بنانے کی. ایک ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ کہیں گے مولوی صاحب کیوں میڈیکل سائنس کی باتوں میں گھس رہے ہو؟ بھائی ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, بڑے ڈاکٹر, انہوں نے کہا جس چیز کا بھی ایڈ چل رہا ہے نا ٹیلی ویژن پہ کہ یہ کھاؤ, جس چیز کا بھی ایڈ چل رہا ہے اس کو کبھی بھی مت کھاؤ, کیونکہ ایڈ یہ مونیٹائز ہوتا ہے, کمپنی اس کے پیسے دیتی ہے. تو ایڈ چلا کے وہ کمپنی پھر اپنے پیسے اپنی پروڈکٹ بکوا کے وہ پورے کرتی ہے. وہ آپ کی صحت کے لیے کمپنی وجود میں آئی نہیں ہے. آج کل ہسپتال صحت کا کام نہیں کر رہے, جوس کی کمپنیاں تمہاری صحت کا کیوں خیال کریں گی بھائی؟ جن ہسپتالوں کا کام تھا ہیلتھ, وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, اور آپ سمجھ رہے ہو کہ کمرشل ایک کمپنی ہے جوس کی, وہ آپ کی صحت کا خیال کرے گی. تو یہ رمضان میں لوگ پی رہے ہوتے ہیں فلانا کمپنی کا جوس, فلانے کمپنی کا جوس, بیڑا غرق کر رہے ہو. جوانی میں کچھ پتہ نہیں چلتا. ہمارے دوست پٹھان آتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بیٹا ابھی کچھ نہیں ہوگا, پٹھانوں کی بھی اب وہ صحتیں نہیں رہے. پٹھانوں کے دادے 99 سال تک شادیاں کر رہے ہوتے تھے, اب کر رہے ہیں. کوئٹہ والوں کی ہڈی دیکھو, فولاد جیسی ہڈی ہوتی ہے پٹھانوں کی. ایک ڈاکٹر نے کہا پٹھان کی جو کوئٹہ اور یہ جو KPK میں پہاڑی علاقوں کے پٹھانوں کی ہڈی اتنی مضبوط ہے, اگر یہ صحت کا خیال کریں یہ 150 سال تک زندہ رہیں. اتنی مضبوط ہڈی ہے. ہڈیوں کے اسپیشلسٹ نے مجھے بل واسطہ بتایا کسی کے ذریعے, اتنی مضبوط ہڈی آج رہی ہے پٹھانوں کی وہ صحت. آپ دیکھ لو, میں بھی پشاور سے ہو کر آیا, وہی یار 50 سال میں سب آڑے ترچے بھائی, 60 سال میں سب ٹیڑے میڑے. کوئٹہ میں بھی کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کوئی سانس کا پیشنٹ ہے, کوئی وہ گئے ونس اپون اے ٹائم. تو یہ سب کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ یہ سب اسی نے کیا ہے, چینی نے, بیکری آئٹم نے, کولڈ ڈرنک نے. اب گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں بہت تیزی سے, ڈبل روٹیاں کھانا شروع کر دی انہوں نے. تو اتنا تو بنتا ہے, ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے, کم از کم کم کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. نان مان مت کھایا کرو. میں سے تو ہمارے ابا کو ایک دن کسی نے ڈبل بریڈ دے دی, ڈبل روٹی. ہمارے ابا گاؤں دیہاتوں کے پلے ہوئے, وہ روٹی کھانے کے عادی تھے, ان کو کسی نے دی ڈبل روٹی. حالانکہ پاکستان نیوی میں تھے اور پوری دنیا گھومی, ایسے دیسی نہیں تھے کہ دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. ساری دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا انہوں نے سوائے چین اور آسٹریلیا کے. کہتے ہیں مان ہی گیا, باقی پوری دنیا میں ٹریولنگ, ڈبل روٹی نہیں کھاتے تھے. ایک دن مجھے یاد ہے والدہ نے دے دی کہ کھا لیں. والد صاحب نے جب گھمایا نا منہ میں چپڑ جاتی ہے ڈبل روٹی, ایسا ہی ہوتا ہے نا. کہتے ہیں اتنا غصے وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے ان لوگوں کو, روٹی سے ہٹا کے کس پہ لگا دیا, ڈبل روٹی. چپڑ جاتی ہے منہ میں. میں بھی ڈبل روٹی جب کھاتا ہوں نا تو چائے کے ساتھ اس کو نرم کر کے اتارتا ہوں, مطلب چپڑتی آٹے کی طرح چپک جاتی. انگریز کے جتنے کھانے ہیں کوئی ایک بھی کم بخت ڈھنگ کی چیز نہیں کھاتا. برگر بند کھاتا رہے گا, منہ میں چپڑتا رہے گا وہ سارا. ہماری روٹی ہے لال آٹے کی, کیسا مزہ آتا ہے چبانے میں, کر کے حلق میں نیچے اترتی ہے. اور اس روٹی کا ایک ویٹ ہوتا ہے, اس ویٹ کی وجہ سے قبض نہیں ہوتا, یہ بھاری ہوتی ہے, جاتی ہے نا, پش کرتی ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں ہم صبح ناشتے, ایک صاحب سے میں نے کہا یار تم واش روم نہیں جاتے؟ کہتے ہیں یار واش روم میں جب میں ناشتہ کرتا ہوں تو پچھلا والا جا کے اگلے والے کو پش کرتا ہے, پھر رپورٹ پیش ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک پورا سائیکل, ایک سسٹم ہے قدرت کا بنایا ہوا کہ بھئی جب آپ لال آٹے کی روٹی کھاتے ہو, فائبر ہوتا ہے اس میں, وہ جاتی ہے پش کرتی ہے, اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے. اگر آپ برگر کھاؤ گے وہ ویٹ نہیں بنے گا آپ کا. اگر آپ خالی یہ اسی طرح کی چیزیں پھوڑتے پھاڑتے رہو گے تو وہ نہیں بنے گا. قبض کی بیماریاں, بڑی آنت کا کینسر, پتہ نہیں کیا کیا. کوئی بندہ اپنا جا کے ٹیسٹ کرا کے دیکھے, وہ بیماریوں کا ڈبہ نکلے گا, ڈبہ, بیماریوں کا ڈبہ. اور اس بیماریوں سے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. سست بیٹھے رہتے ہیں, پڑے ہوئے, جہاں پڑا ہوا, نیند نہیں آ رہی, بے خوابی, ڈپریشن, نہ چل سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. لطیفہ سناؤ تو ہنسی نہیں آئے گی, کم وقت کو بیٹھا رہے گا, ہلانا پڑتا ہے, بے لطیفہ سنایا میں نے. رونے کی بات کرو, رونا نہیں آئے گا, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے ہو کیا رہا ہے. دوسری شادی کی بات کرو تو یہ پھر دوسری شادی لے کے بیٹھ گئے. جوان ہوتے اور
फुल आपके जो है ना बॉडी एक्टिव होती, दूसरी शादी की बात सुन के पड़क जाता है एकदम, अरे यार क्या जबरदस्त हो गया। करते नहीं करते वो आपका हेडेक है, अब तो सुस्त पड़े रहते, हिलते ही नहीं है। तो ये सब इसकी अलामत है जिंदगी की रंगीनियां खत्म। और ये इसकी अलामत है। हमारा एक दोस्त था, आदत होती है ना, लोग कहते हैं बुढ़ापे में जवानी के मजे, पहले बूढ़े कहते हैं यार हजरत जी आप तो बुढ़ापे में जवानी के मजे ले रहे हो। वो लड़का था 24 साल का, मेरा दोस्त था। मैंने कहा कैसी गुजर रही है? कह रहे जवानी में बुढ़ापे के मजे ले रहा हूं। मैंने कहा हमने ये तो सुना है बुढ़ापे में जवानी के मजे, ये फर्स्ट टाइम सुना है। कह रहे नहीं मैं जवानी में मुफ्ती साहब बुढ़ापे के मजे ले। कह रहे यहां भी दर्द होता है, इधर भी दर्द होता है। एक ले तो मुझे कहा मुफ्ती साहब, जवान लड़का है, कह रहे यार मैं जब सजदे से क़याम में खड़ा होता हूं ना नमाज में, कड़ाके निकलते हैं मेरे, कड़ाके। कह रहे ये क्या हो रहा है? कड़ाके समझते हो, कटक टक की आवाजें आती है, जितनी भी हड्डियां हैं ना चटकती हैं। मैंने कहा अभी से आपका ये हाल हो गया है, कड़ाके निकल रहे हैं आप, किसी के कड़ाके निकल रहे हैं, किसी के शड़ाके निकल रहे हैं। कोई अब पहले आपको ये कुर्सियां नजर आती थी मस्जिदों में, हैं? जिंदगी हमने गुजार ली। बूढ़े मेरे नाना 99 साल में 98 साल तक तो खड़े होकर तरावी पढ़ी है उन्होंने। क्या था भाई, कोई मेडिकल साइंस नहीं जानते थे, कोई यूट्यूब नहीं था जो डॉक्टर गाइड कर रहे हो, ये नहीं था। बस ये जो कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़े, बर्गर और ये जो आप बाजार से प्रोटीन वाला गोश्त लेते हो ना, जो फ्रोजन गोश्त होता है, इसकी भी बड़ी कंप्लेन है। मैं इसकी ग़ीबत नहीं कर रहा आपके सामने इस गोश्त की, मैं कारोबार बंद नहीं करना चाहता। गोश्त वही अच्छा होता है, जाओ ज़बा करवाओ और ले आओ। ताजा ताजा नहीं बोलूंगा, वो व्लॉग याद आ जाता है वो उन लोगों का नहीं जो मुंह पे लाल मास्क लगा के आता। इट इज कॉल्ड गोश्त। ये फिर जो फिरोजन गोश्त होता है, पता नहीं कितने कितने महीनों में, बाज लोग कहते हैं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, हो सकता है कुछ लोग करते हो कुछ ना करते हो, लेकिन बहुत सी कंपनियां उसमें इंजेक्शन दे दे के उसको सेव करती हैं। कुछ जायके के इंजेक्शन दिए जाते हैं मसालों के लिए ताकि वो अंदर चला जाए, उसमें क्या क्या डाला जा रहा है। मेरा दोस्त कल आया मछली लेके, कहते हैं अब मैं बारबेक्यू करूंगा मछली का। मेरे लिए अलग मछली बनाई है बगैर मसाले वाली, हालांकि मैं मसालों का शौकीन हूं। क्यों? मेरे इतने तजर्बे, ये बाहर के मसाले जब लगते हैं ना, अब मछली खाने का फायदा कम होगा, उस मसाले को पेट में उतारने का नुकसान बोलो ज्यादा होगा। मैंने कहा नहीं, मसाला बनाओ घर का मसाला, अदरक लहसुन वसन जो भी काली मिर्च वाली वो बना लो आप। पिसा हुआ मसाला बाहर से खरीद रहे हो ना, मुझे एक बहुत ईमानदार ताजिर ने बताया है जो 2 नंबर ही नहीं करता। उसने बताया कि मैं 2 नंबर ही नहीं करता, लेकिन कुछ 2 नंबरियां ऐसी हैं वो करनी पड़ेंगी मुझे, और मैं बता के करता हूं वो, और मैं बताता हूं भाई ये मिलावट इसमें है और हर जगह है, ताकि मेरा माल हराम ना हो। वो 2 नंबर कह रहा है। हल्दी को जब हम पीसते हैं उसमें कलर बोलो मिलाते हैं। मैं नहीं कह रहा सारे करते होंगे, हो सकता है कुछ लोग ना करते हो। आपको हल्दी चाहिए, हल्दी की वो लेकर आओ, उसको खुद कूट लो, थोड़ा सा कमर में दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगी, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर भी मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। कुछ भरोसा नहीं है भाई मुल्क में क्या हो रहा है। एक दफा मैं चूड़िया बाजार गया तो बहुत दफा हूं, लेकिन एक दफा मैंने ये मंजर देखा मसालों के मार्केट में। मैं जब अंदर घुसा हूं ना, इतने बड़े बड़े चूहे, इतने बड़े बड़े, वो सब चीजें खा खा के ना इतने मुस्टंडे हो गए थे। मैं व्लॉग बना सकता था, लेकिन मैंने कहा किसी का कारोबार का बेड़ा गर्क होगा। आप कह सकते हो लोगों का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, तो एक बंदा